السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور آج کی اہم خبر، کل رات 27 اور 28 دسمبر کی رات پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایک اہم واقعہ ہوا ہے، جس کے بارے میں جو ہمارے خیال میں آج کی اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 27 اور 28 دسمبر کی درمیانی رات افغانستان کے بارڈر پر کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی افغانستان کی طرف سے، اور اس میں 20 سے 25 خارجیوں نے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹ کا استعمال کیا۔ تاہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں کوششیں ناکام بنا دیں، اور اطلاعات کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 15 سے زائد خارجی اور افغان طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، اور مؤثر کارروائی کے باعث افغان طالبان اپنی 6 پوسٹیں بھی خالی چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور پاک فوج کے 3 جوان، سیکیورٹی فورس کے 3 جوان معمولی زخمی ہیں۔ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ خارجی، یا جن کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، دہشت گرد تنظیم ہے، وہ تو پاکستان پہ حملے کرتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے ان کے ساتھ طالبان نے بھی یہ کام کیا ہے۔ 2 دفعہ کل رات کو کوشش ہوئی ہے، جو ایک انتہائی خطرناک اور اہم بات ہے، اور اس پر ہماری پالیسی سازوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو اتنے سالوں تک ایک پالیسی چلائی افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، آج ہمیں اس کا کون سا پھل کاٹنے کا مل رہا ہے۔ اور جب 2022 میں ان لوگوں کو، 2021 میں ان لوگوں کو لا کے یہاں بسایا گیا پاکستان میں واپس تقریباً 40,000 لوگوں کو، تو ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اہم خبر۔ آج کی ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی، اپنا سچ منوانا ہے تو میرا سچ بھی مانو۔ یہ کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد خواجہ رفیق کی برسی تھی، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ کہا ہے کہ آج آپ لوگ جس چیز کو سچ کہہ رہے ہیں، اور اپنے اوپر جو کچھ آپ پہ جو مقدمات ہیں ان کو آپ اپنے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، اور اس کو سچ کہہ رہے ہیں، تو جو سچ ہمارا تھا اس کو بھی مانو، ہمارے ساتھ جو کیا آپ لوگوں نے وہ بھی مانو، اس کو بھی کہو کہ ہاں وہ بھی غلط تھا، اس پہ معافی مانگو، کم از کم اس کو غلط کہو، اور پھر ہم سے یہ توقع رکھو کہ ہم بھی آپ کے سچ کو مانیں گے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب MNA ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے پاک امریکہ تعلقات، بلاول بھٹو کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض حلقوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک بہت ہی ایکٹیو، الرٹ اور شاید نوجوان کسی وزیر کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بنے، لیکن اس وقت جب کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک نئی جہد کا آغاز ہونے والا ہے، نئی سمت کا آغاز ہونے والا ہے، کچھ ہی دنوں میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں اپنا حلف اٹھا لیں گے، اور اس میں پاکستان سے ان کو کیا کیا چاہیے، پاکستان کیا کیا دے سکتا ہے، اس پہ نیگوشیٹ کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس پر ظاہر ہے ہم بات کریں گے آج اپنے ہاٹ ایشو میں۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے کہ نوجوانوں اٹھو اور اپنے باس خود بنو۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 23 لاکھ فری لانسرز موجود ہیں۔ فری لانسر وہ ہیں جو اپنے طور پہ نوکری ڈھونڈتے ہیں، آن لائن وہ جابز کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت اہم ذریعہ مبادلہ کماتے ہیں، اور ان کی تعداد 23 لاکھ ہے۔ لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان، یہ تمام جابز انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ بہت سلو ہے، فائر وال بھی ہے، VPN بھی لگ چکے ہیں جو بند بھی ہو جاتے ہیں، جس کا آج بلاول بھٹو نے ذکر بھی کیا، اور حکومت پر بہت تنقید کی ہے انہوں نے اس حوالے سے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اگر 2/3 اکثریت ہے تو ان کو کسی سے پوچھنے کی 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ انہیں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان اے وے حکومت کو وارننگ شاٹ دی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ ہمیں علی محمد خان صاحب نے آج جوائن کیا ہے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آج اگر آپ نے تقریر نہیں سنی رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ مثلا PTI اپنا سچ منوانا چاہتی ہے آج ہم سے، تو پہلے ہمارا سچ بھی تو مانے جو کل ہمارا سچ تھا اور اس کو ڈینائی کیا جاتا رہا، تو آج آپ ہمارا سچ مانے تو بات آگے چلے گی۔ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ بات درست ہے؟ بہت شکریہ سار بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ ہوں، میں ویڈیو پہ جوائن نہیں کر سکتا، کوئی ضروری ایشو آ گیا تھا۔ دیکھیے ابصار بھائی، رانا صاحب نے ابھی یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے، اس میں میں جتنا دیکھ رہا ہوں انہوں نے مثبت باتیں ہی کی ہیں ابھی تک۔
مذاکرات کے حق میں انہوں نے بات کی ہے. کچھ ان کی جماعت سے کچھ لوگ بہت اگریسو ٹون بھی لے رہے ہیں, جیسے میں ان ایکسپیکٹڈلی میں سمجھتا ہوں کہ سینئر ممبر ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کی طرف سے یا ان کی انفارمیشن منسٹر صاحب کی طرف سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا میرے خیال میں وقت نہیں ہے. مذاکراتی کمیٹی کو یہ اس ماحول کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے مسئلے کے حل کی طرف میرے خیال میں جانا ہوگا, کیونکہ دونوں طرف ٹیمپریچر بہت ہائی ہیں. خاص کر ہمارے جو کارکنان یا جن لوگوں کو سزائیں ملٹری کورٹ سے ملی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی اس طرف کافی جذباتی کیفیت پائی جاتی ہے, اور بہت زیادہ ایک فیلنگ ہے کہ اگر مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تھا تو ان چیزوں کی اتنی جلدی کیوں تھی, کیونکہ 2 سال سے یہ سارا عمل تو رکا ہوا تھا. اور دوسری چیز افسوس یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں, چاہے ہمارے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے یا عام لوگ اس میں ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو ان کا ایک رائٹ تھا کہ ان کو سول کورٹس دیے جاتے, کیونکہ ان کا ایک رائٹ سے وہ محروم ہو گئے ہیں. نیچے کیس اگر سول کورٹ میں چلتا ہے, سیشن کورٹ میں, آپ تو چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو وہاں جس طرح سے ٹرائل چلتا ہے, جس طرح ان کو اپرچونٹی ملتی ہے اپنے آپ کو دفاع کا, وہ ملٹری کورٹ میں تو ظاہر ہے کسی صورت میں اس طرح نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے, اب ساتھ ساتھ ایک بات میں اور کر کے پھر آپ جو بھی سوال ہو میں اس کے لیے تیار ہوں, کہ ہم نے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزا نہیں ملنی چاہیے. تو آپ کے اپنے دور میں 26-27 ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے, لیکن افسر صاحب وہ پولیٹیکل ورکر نہیں تھے, نہ کوئی احتجاجی تھے, نہ کوئی سیاسی جماعت کی طرف سے کسی احتجاج میں پکڑے گئے تھے, یا کون سے کوئی لاقانونیت اس لیول کی نہیں ہوئی تھی. ہم کہ آپ کہیں کہ جناب سیاسی لوگ ہیں, وہ تو ایک جیٹ بلیک ٹیررسٹ کا ایشو تھا, جنہوں نے ملک کے خلاف بندوق اٹھائی تھی, جو دہشت گردی کر رہے تھے, ان کا الزام تھا. سیاسی قیدیوں کو, چاہے نون کا ہو, پیپل پارٹی کا ہو, جمعیت کا ہو, جماعت کا ہو, ای این پی کا ہو, ایم پی ایم کا ہو, ہمارے دور میں افسر صاحب ایک نہیں آپ دکھا سکتے کہ سیاسی ورکر کو یا کسی احتجاج کی وجہ سے کسی کو ملٹری کورٹ سے سزا ملی ہو. دونوں کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی کہ ہمارا سچ ہے تمہارا سچ, میں سمجھتا ہوں کہ سچ ہمارا یا آپ کا نہیں ہوتا, سچ سچ ہوتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ اس وقت ملک کو اس مشکل سے نکالنے کی ضرورت ہے. اور جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی اور مجھے کی تھی 16 فروری 2024 کو کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات محترم خان صاحب نے کی تھی, میرے خیال میں اس کا اب وقت آ گیا. اچھا, آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزا آپ کے دور میں جو ہوئی تھی وہ پولیٹیکل ورکرز نہیں تھے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کام ایسا ہے جو غیر قانونی ہے تو اس میں سزائیں پولیٹیکل ورکر کے لیے اور نان پولیٹیکل ورکر کے لیے مختلف ہونی چاہیے اگر کام غیر قانونی ہے. دیکھیے افسر صاحب, جب یہ ملٹری کورٹس کی اجازت دی گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا پوری پارلیمنٹ نے سپورٹ کیا تھا, اور میرے خیال میں آپریشن ضرب عضب کا زمانہ تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی جی, ملٹری کورٹس دہشت گردی کے خلاف عمل میں لائی گئی تھی, اور وہ ایک سچویشن بہت ہی اسپیسیفک تھی. ٹھیک ہے, کسی سیاسی ورکر کو کسی دہشت گرد سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن اگر میرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر سیاسی ورکر ایسا کام کرے جو دہشت گردوں جیسا ہو, مثلاً کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا, ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا, آگ لگا دینا, پھر آئی ایس آئی کے آفیسز پہ حملے کرنا, پھر جی ایچ کیو پہ حملے کرنا, آپ سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل ورکرز کو ایسا کرنا چاہیے؟ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو؟ لیکن میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا صاحب, میں تو یہ پہلے ہی بات کر دی جو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی. ہماری جماعت کی 2 سال سے یہ ڈیمانڈ ہے, اور ابھی جو مذاکراتی عمل میں ہماری کمیٹیاں بیٹھی ہیں اس میں ہمارے مین ڈیمانڈ میں سے ایک ڈیمانڈ تو آپ کو شاید علم ہے, یہی ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو. ہم تو اس سے نہیں بھاگ رہے اس چیز سے, ہم تو کہتے ہیں جس نے غلط کام کیا ہے اس کو بے شک سزا ملے, کر دیا, پھر ان کو کر دیا. آپ نے کہا تھا یہ فالس فلیگ ہے یہ 9 مئی کا, یہ اپنے بندے انہوں نے جنہوں نے کیا, تو انہوں نے اپنے بندوں کو سزا دے دی, تو پی ٹی آئی کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ میں نے ڈی جی صاحب کی بات کل سنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی صاحب قابل احترام ہے, لیکن ان کو اگر وہ صرف ملٹری سے ریلیٹڈ پیشہ ورانہ امور پہ زیادہ بات کریں اور پولیٹیکل چیزوں میں اگر وہ نہ آئے, اس کی ریزن دیکھیے یہ ہے
کہ پولیٹیکل کام حکومت کو کرنا چاہیے کہ اگر اس پہ کاؤنٹر کرٹیسزم آئے تو ادارہ بیچ میں نہ آئے. یہ بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت نے کمزوری دکھائی ہے. نہیں دیکھیں, حکومت کا کام ہے کہ پولیٹیکل بات کرے, لیکن میں آپ کی بات کی طرف میں آپ کی بات سے بھی متفق ہوں اس بات سے, لیکن یہی تو ہم کہتے تھے, یہی تو وہ سچ ہے, میرا سچ اور آپ کا سچ جس کی بات کی ہے, کہ جب ہم کہتے تھے کہ عاصم سلیم باجوہ اور آصف غفور سے یہ کام نہ کروائیں تو آپ لوگوں نے کروائے نا. اب روایت تو بن گئی ہے, اب شکوہ کس بات کا؟ لیکن میرے خیال میں یہ دور بھی گزر جائے گا, یہ افسران بھی ریٹائر ہو جائیں گے, کل شاید ہم بھی نہ ہوں, جی میں نہ ہوں, خان صاحب نہ ہوں, آپ نہ ہوں, نہیں ہوں گے. لیکن ذائقۃ الموت, اس ملک میں رہنا ہے, ہماری فوج میں رہنا ہے, ہماری سیاست میں, ہماری پارلیمان میں رہنا ہے. میں نے کل صبح ایک بات کی تھی افسار صاحب, میں آپ کو وہ ٹویٹ بھیج دوں گا, آپ ضرور اس کو پروگرام میں شیئر کیجیے گا. میں نے ایک بات کل کی تھی, کل 27 دسمبر تھا اور محترمہ بی نظیر صاحبہ کی شہادت کا دن تھا. صحیح ہے. میں نے کل ایک بات کی کہ دیکھیے, ایک وزیر اعظم کی ہم برسی منا رہے ہیں, دوسرا وزیر اعظم 4 گولیاں کھا کے 5 دنوں سے جیل میں پڑا ہے, ایک پاکستان بنتے ساتھ ہی شہید ہو گیا, دوسرے کو 5 ہم نے چڑھا دیا ہے. یہ کب تک ایسا ہوگا؟ تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے, دیکھیں یا تو کوئی اور سسٹم آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نے جمہوریت سے چلانا ہے جو کہ ہم نے چلانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے. نہیں, میں آپ کی بات سے میں نے آپ کا وہ ٹویٹ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور میں آپ کی بات سے متفق بھی ہوں, لیکن یہ بات خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھائی جب وہ امریکہ جا کے نعرے لگاتے تھے جلسوں میں کہ میں نواز شریف کو جا کے میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا. یہی تو پھر وہ باتیں ہیں پھر جو بعد میں سامنے آتی, مقافات عمل, اسی کو تو کہتے ہیں نا. دیکھیں, آپ نے کل شاید سنا ہوگا, میرے خیال میں پرسوں تھا شاید یا کل تھا, تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے, جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کے حامد رضا صاحب نے جو عمران خان صاحب کا میسج سنایا, میں سمجھتا ہوں بہت مضبوط میسج ہے اور بہت امید افزا, بہت پازیٹیو ہے. I'm not talking as a PTI ورکر یا PTI ممبر کے, میں ایز اے پاکستانی ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک لیڈر جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور وہ جیل میں ہے, 500 دنوں سے بے گناہ پڑا ہوا ہے, لیکن وہ میسج کیا دے رہا ہے؟ وہ میسج دے رہا ہے کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا. یہ بہت بڑی بات عمران خان نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس پورے سسٹم کو آگے کا راستہ دے دیا ہے, ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے لیڈر ہیں, یہ بات آپ کو پسند آتی ہوگی, لیکن اس کے اوپر ایک دوسرا ویو بھی ہے لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ تکبر ہی اتنا ہے خان صاحب میں کہ ابھی جیل میں پڑے ہوئے یہ باتیں کیے جا رہے ہیں صرف ڈیل کرنے کے لیے, جب باہر آئیں گے پھر انہوں نے وہی کرنا جیسے پہلے کرتے تھے. دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا کہ خان صاحب یو ٹرن لے لیں اور ابھی ڈیل کرنے کے لیے یہ بات مسلسل کیے جا رہے ہیں, میں معاف کروں. مطلب خان صاحب یہ آپ بتائیں, آپ دیکھیں درود شریف پڑھ کے بات کرتے ہیں, یہ مناسب ہے کسی انسان کا کسی کو کہنا میں آ گیا تو میں انتقام نہیں لوں گا؟ اس میں تکبر آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے اس وقت بہت سے لوگوں کو شاید یہ محسوس ہوتا ہو کہ خان صاحب کے پیچھے آدھی سے زیادہ قوم کھڑی ہے, 2/3 اکثریت سے زیادہ کھڑی ہے. ایسا نہ ہو کہ اقتدار میں آ کے خدا نخواستہ سیاسی انتقام کی طرف جائیں. عین ممکن ہے, فطری انسانی جبلت میں ہے انتقام لینا, اپنا بدلہ لینا. خان صاحب نے وہ نفی کر دی, اس پہ رد لگا دی. یہ تو بڑی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں آپ کو افسر صاحب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد نہیں, میں اپریشیٹ تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن پھر وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جو 1971 میں ایسے ہوا تھا, یہی نے ایسے کیا تھا, اب ایسے ہو رہا ہے تو ہم یہ کر دیں گے. اور پھر جو آپ کا سوشل میڈیا باہر بیٹھا ہوا جو کچھ کر رہا ہے, آپ نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کی وہ کی ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے, 2 سال سے یا 1.5 سال سے ہو رہا ہے, لیکن آپ کا سوشل میڈیا تو کئی سالوں سے لوگوں کے اوپر جھوٹے بہتان لگا رہا ہے, گالیاں دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس ملک کے خلاف کچھ بھی ہو جائے اسے سیلیبریٹ کرتا ہے. تو یہ میں وہی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں اسی سے جڑا ہوا تو ہے کہ جب آپ رانا ثناء اللہ کو جھوٹے کیس میں اندر کر دیا اور وہ نہیں مان رہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی, جھوٹ تھا, ہم سے غلطی ہوئی, نہیں کرنا چاہیے تھا, اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, یقین کریں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو آپ بات نہ کریں, ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے, پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ لیکن ماضی میں جو غلط ہوا ہے وہ تو غلط ہے, اس میں تو کوئی دیکھیں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے اس پہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, پارٹی نے نہیں کہا, یہ خان صاحب نے کہا ہے, خان صاحب نے کہا میں نے نواز شریف کے پاس جو خلاف جو کچھ کہا, میں نے رانا ثناء اللہ کے پہ جو کیس ہوا, شاید خاقان اندر گئے, حنیف عباسی گئے, انہوں نے کبھی کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کبھی نہیں کہا. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے گا کہ لیڈرشپ بیٹھے اور یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا کوئی سیٹ اپ یہاں پہ ڈیولپ ہو, پھر سب کو اپنا اپنا سچ بولنا پڑے گا. پھر سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ کیا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ کو ایک سٹنگ آرمی چیف کو ہوا میں معلق کر کے کسی اور جگہ بھیجنا جو آپ کی مجبوری بنا. کیوں ایسا ہوا؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کروایا؟ کیوں آپ سپریم کورٹ پہ گئے؟
کیوں ایک ذوالفقار نامی تنظیم بنی، سب کچھ ماضی میں ہوا ہے، تحریک انصاف نے ایسا کچھ نہیں کیا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو بن جائے گا. میں نے کہا 3 کیسز کا تو وہ کہہ سکتے ہیں نا، 3-4 کیسز کا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، ہم سے غلطی ہوئی، یہ تو بیان بھی دے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا میں انتقام نہیں لوں گا. ایک دوسرے کو دیکھیں، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ایک دوسرے کو جلی کٹی سنانے کی بجائے صحیح ہے اس 25 کروڑ عوام کا سوچا جائے، جس کی طرف عمران خان صاحب آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں، ایک ونڈو اپرچونٹی آپ کو اوپن کر کے دے رہے ہیں. ایک آدمی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، قوم نے اس کو ووٹ کیا ہے، کیا ہو جائے کہ اس کا تو خان صاحب پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیں آپ کے سامنے نہیں، مجھے یہ بتائیں نا پھر اگر یہ بات پرخلوص ہے. ہاں جی جی اس پر میں بات کرتا ہوں. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ مینڈیٹ سارا چوری ہوا، سب کچھ ہوا، مجھے یقین ہے آپ نے اس کو ضرور صبح احتجاج بلند کی ہوگی. ماضی میں اگر غلط ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے ایسے تو کبھی نہیں ہوا. ایسے تو مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، ایسے تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیپل پارٹی والوں کے ساتھ نہیں ہوا. کچھ کارکنان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، لیکن ہر کارکن جماعت کو ایک یونین کاؤنسل کے ورکر کے لیول تک جا کے وہاں ان کے گھروں پہ خواتین کو اٹھا لینا، لوگوں کو غائب کر دینا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے. تو ان چیزوں سے اب نکلنا ہے. آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھنا قومی اسمبلی کے فلور پہ، ابصار عالم صاحب میں نے یہ بات تجویز دی، میں نے یہ بات کی کہ یہ جو کمیٹی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی، یہ جوڈیشل کمیشن، یہ پہلا فیز ہے میرے خیال میں. اگر آپ نے ملک کا سوچنا ہے، خان صاحب نکل آئیں باہر، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ لیڈرشپ اب اس فیز میں ہے کہ اس سے آگے اب نئی لیڈرشپ میں کچھ عرصے بعد آنا ہے. اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کو ایک ٹریک پہ چڑھا دے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میری رائے سے شاید کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب اور کچھ اور جو مین لیڈرشپ ہے ان کو بیٹھنا ہوگا اور براڈر اسپیکٹرم میں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اس میں اپوزیشن بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی. میں قومی حکومت کی بات ہی نہیں کر رہا، اس میں اپوزیشن بھی ہوگی اور گورنمنٹ بھی ہوں گی، لیکن ملک کے لیے فیصلے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے اب چلانا کیسے ہے؟ اوکے. اب مجھے ایک چیز بتائیے گا، اصولی موقف کی ہم بات کر رہے ہیں اور سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا 9 مئی 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اگر دوسری طرف سے یہ مطالبہ آ جائے کہ 2014 کے دھرنے اور 2015 کا لاک ڈاؤن جو اسلام آباد کا ہوا تھا اس پہ بھی کمیشن بنایا جائے، اور 2018 کے الیکشن پہ بھی کمیشن بنایا جائے، تو آپ لوگ ایگری کریں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کو بالکل ہی ایک ایسی کھڑے لائن میں ڈالنے والی یہی بات ہے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں نا، ہر جگہ یہی ہوگا. تک جائے گی نا. نہیں، یہی تو یہ اعتراض پی ٹی آئی پہ ہے، یہ کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم جو مرضی کر لیں، وہ اس پہ کوشچن نہ کریں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ سب مل کے شور مچائیں. یہ کیوں آپ کا ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. ظلم تو سب کے ساتھ ہوا ہے نا، آپ کے ساتھ اب ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پہلے ہوا ہے. آپ کہتے ہیں وہ بھول جائیں، وہ کھڑے لائن لگا دیں، ہم پہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم لاڑلے ہیں ہمارے ساتھ. یہ کیوں ایسی سوچ؟ اسی سے تو جھگڑا پڑ رہا ہے. خان صاحب کیوں نہیں سوچتے آپ؟ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خان صاحب کی اور اسیران کی رہائی، اور اس سسٹم کو یہ جو ہائی جیک ہوا پڑا ہے یہاں سے نکال کے واپس ٹریک پہ ڈالنے کا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں، 10 سال پہلے کا کوئی ہوا کہ اس کا بھی بنائیں، اس کا مطلب ہے کہ گڑے مردے اکھاڑنے ہیں اور کوئی بھی بات آگے نہیں جائے گی. موجودہ مسائل سے نکلنے کے لیے یہ 26 نومبر کا 9 مئی تو آج کی بات ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بات 9 مئی کو 2 سال ہونے والے ہیں. آپ بھی پھر یہاں سے آپ بھی چھوڑ دیں. دیکھیں آپ 26 نومبر نہ کرتے، کہا تھا، مذاکرات بھی ہو رہے تھے، منع کیا تھا سنجانی چلے جائیں، نہیں ڈی چوک جانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک لکیر کھینچ دیں. آپ کہیں چلیں آج تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے بات کر لیتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ 9 مئی کے بعد آپ 26 نومبر تک آپ نے معاملات کو طے نہیں کیا، اب پھر 26 ہو گیا، اب خدا نہ خواستہ پھر آگے فروری اور مارچ میں کچھ ہو جائے تو کہیں تو روکے. آپ بھی تو کہیں روکے نا. میرے خیال میں یہ جو کمیٹی اس وقت بیٹھی ہے، آپ کی بات میں وزن ہے کہ آپ کس کس چیز پہ بنائیں گے، لیکن یہ جو واقعہ ڈی چوک کا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس طرح میس لیول پہ کلنگز ہوئی ہیں. اگر اس پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ایسا کون سا کام ہوگا جس سے پھر اس کے اوپر پھر وہ بننا چاہیے. میرے خیال میں اس پہ جوڈیشل کمیشن بالکل بننا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیٹیوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کوئی تجاویز دیں، بات کو فارمولیٹ کریں. اور آخری یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کمیٹیز فائنل فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصلوں کے لیے ان کو پھر اپروول کے لیے خان صاحب اور میاں صاحب ان لوگوں کی طرف جانا پڑے گا. آخری فیصلہ تو ٹاپ لیڈرشپ ہی کرے گی نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام آباد میں پہلی بار نہیں ہوا. یہاں پہ
95 یا 93 کی بات ہے، بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، یہاں آپ کو یاد ہے امریکن سینٹر پہ حملہ ہوا تھا، اس میں بھی لوگ مارے گئے تھے، پولیس نے فائرنگ کی تھی. اس سے پہلے اے این پی کا جلسہ ہوا تھا لیاقت باغ میں، اس پہ درجنوں لوگ مارے گئے تھے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اگر ہم ان میں گننے میں جائیں تو. وہ پہلی بار نہیں ہے، ویسی ایک چیز غلط ہے تو غلط ہے، چاہے پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو. تو ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ہے کہ لیڈران بیٹھیں گے، تو آپ کیا اس بات پہ پھر مثبت ایک ابھی کمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ نہیں، خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے، وہ باہر آتے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ اور آئین کے جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ٹاپ لیڈرشپ کو میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے. لیکن وہ تب ہوگا بیٹھیں گے تو پیرامیٹر آئین کے پیرامیٹر سے باہر کیا بات ہوگی اگر بیٹھ جائیں گے؟ اگر کہہ دے خان صاحب، ابھی بھی تو کہہ رہے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا آ کے فتح یاب ہو کے، تو ابھی بھی یہ کہہ دیں میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ تیار ہوں، تو کیا ایگو ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میرے خیال میں پہلی فیز میں تو یہ موجودہ مسائل کا حل نکلنا چاہیے. یہ جب ہوگا اس کے بعد پاکستان کی جمہوریت کے لیے میرے خیال میں پھر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کی ایک نشست ہونی چاہیے کہ اس میں ایک بار پھر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا. جوڈیشری کا ایسے ہی چلے گی، جوڈیشری نے آزاد فیصلے کرنے ہیں، پالیسیاں جو ہیں پارلیمنٹیرینز نے، پولیٹیشینز نے بنانی ہے، بیوروکریسی نے اس پہ عمل کرنا ہے، فوج کا بنیادی کام بارڈر کی سیکیورٹی ہے. ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے. یہ ہائیبرڈ نظام اور یہ ہائیبرڈ رجیم کب تک چلیں گے؟ اچھا، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ہائیبرڈ رجیم تو ظاہر ہے ماشاءاللہ شروع کروائی نواز شریف کو جب 2017 میں نکلوایا آپ لوگوں نے، تو ہم یہ کہتے تھے. میں اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. ہائیبرڈ رجیم کی حالیہ زمانے میں ابتدا بینظیر صاحبہ کے خلاف ہوگی. چلے وہ تو پھر ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے نا، ابھی تو ہم دو پارٹیوں کی بات کریں. اچھا مجھے میں آخر آپ بھی تو گڑھے مردے اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دے دیں صرف کہ جو امریکہ نے پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام ان کے لیے پرابلم ہے اور اس پہ پی ٹی آئی کافی خوش ہے کہ پابندیاں لگی ہیں. آپ بھی خوش ہیں اس بات پہ کہ امریکہ کا دباؤ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ ہے یا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اس پہ تو خان صاحب نے بھی مذمت کی ہے، میں تو سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میزائل پروگرام اور نیوکلیر ٹیکنالوجی وہ تو کوئی سیاسی مسئلہ ہی نہیں، تو پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کیا کمپرومائز؟ تو پی ٹی آئی یو ایس کے جو عہدیدار جنہوں نے مبارکبادیں دی ہیں، ٹویٹس کیے ہیں، ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا جیسے سلمان احمد کو نکالا گیا، جیسے فواد چودھری کو نکالا گیا؟ نہیں، کسی پارٹی آفس بیرر نے اس پہ سوال، ایک پاکستان کے میزائل پروگرام کے خلاف برکی صاحب عمل کو کیا برکی صاحب نے کیا ہے؟ یہ تو سوچنے سے بھی، یہ تو بندہ سوچ کیسے سکتا ہے؟ برکی صاحب نے کیا ہے، سوچنے سے بھی مبررہ باتیں. برکی صاحب نے کیا ہے، پی ٹی آئی یو ایس کے وہ عہدیدار ہیں. نہیں، وہ پارٹی کے مین کوئی لیڈر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا کیا ہے تو پارٹی ان سے پوچھے گی. نہیں ہے مین لیڈر تو نکال دینا. سلمان احمد کون سا مین لیڈر تھا؟ سلمان احمد کون سا مین لیڈر تھا؟ اسے بھی نکال دیا آپ لوگوں نے صرف بشرا بی بی پہ تنقید کرنے کے جرم میں. تو یہ تو پاکستان پہ پارٹی کے انٹرنل افیئرز ہیں، اس پہ تو پارٹی اپنے فیصلے کرتی ہے. لیکن جہاں تک بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام پہ اگر کوئی سینکشن ہے تو اس کے خلاف ہر پاکستانی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، علی محمد ہو، افطار عالم ہو یا نواز شریف. بہت اچھی بات کی، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد تو ہاٹ ایشو پاک امریکہ تعلقات، بلاول کیا کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو ہمارا آج کا پاک امریکہ تعلقات، بلاول کیا کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی جس طریقے سے پاک امریکہ تعلقات کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ خان کو نکالے گا ٹرمپ. اس پہ بات کرتے ہیں. میں جوائن کیا رضا رومی صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور صحافی ہیں. رضا رومی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی ہم سن رہے ہیں کچھ عرصے سے کچھ جگہوں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی نئی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ پرو انڈیا ہیں، پرو اسرائیل ہیں اور پرو پی ٹی آئی ہیں، اور اس میں پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اور بہت سارے جو اینالسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی پرابلم پیدا ہوں نئی ایڈمنسٹریشن کے آنے سے. خان صاحب کے حوالے سے ایٹمی پروگرام پہ تو ہو سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے ابصار بھائی، واقعہ اس طرح سے ہے کہ جہاں تک انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا جو گٹھ جوڑ ہے یا الائنس ہے وہ تو ان کی ریاستی پالیسی ہے. انہوں نے بڑے عرصے سے ہندوستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہوا ہے. اسرائیل ان کا خاص الخاص جسے کہنا چاہیے نمائندہ ہے مشرق وسطیٰ میں.
اب رہی بات پی ٹی آئی کی، تو مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی ان کی واقعی میں محبوب جماعت ہے یا نہیں ہے. وہ ابھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو وہ اس میں بہت سارا لابنگ کا کرشمہ بھی ہے. کیونکہ دیکھیے امریکی پولیٹیکل سسٹم میں یہ بہت نارمل بات ہے کہ آپ اپنی لابنگ کرتے ہیں، آپ جا کے لوگوں کو ملتے ہیں. اور یقیناً بہت سے پاکستانی امریکنز نے ٹرمپ کی جو کیمپین تھی بحیثیت پریزیڈنٹ کا، جو بھی الیکشن لڑا اور جیتا، اس میں اس کو سپورٹ کیا. اور اس میں بڑے نامور پاکستانی ڈاکٹر، پروفیشنلز، انہوں نے پیسے بھی جمع کیے اور اپنی ایک جگہ بنائی ہے اس کی. تو وہ بہرحال ان کو داد بنتی ہے کہ انہوں نے بڑی ایکٹیولی اس کو پرسیو کیا. مگر لیکن یہ جو پھر بھی اس ٹرمپ وقت نے کبھی شادیانے ذکر تو بجائے نہیں جا کیا رہے ہیں. پاکستان اور عمران کا اپنی کیمپین میں، لیکن اب ہائپ بہت جی کریٹ کی انہوں جا نے رہی ہے. نہیں کیا غالباً. جی ہائپ ہے نا جی. دیکھیں تو ابھی تو پورا ملک ہمارا ہائپ پہ چل رہا ہے نا. آپ ایک ہائپ، سوشل میڈیا ایک ایسا وہ بن گیا ہے، ایکو سسٹم ایک ایسا ہتھیار بن گیا ہے کہ آپ ہائپ سے ہی جو ہے وہ جھنڈے گاڑ لیتے ہیں، چاند کو تسخیر کر لیتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا اچیو کر لیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں ابھی تو ٹرمپ جو ہے اس نے حلف نہیں اٹھایا. وہ حلف اٹھائے گا کوئی 1 مہینے کے بعد. اس کے بعد اس کی کابینہ اپنا حلف اٹھائے گی، کابینہ کو کنفرم کرے گا وہاں کا جو لیجسلیچر ہے. اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی. اور کیا سب سے پہلی ان کی پالیسی پاکستان ہوگی؟ قطر نہیں. وہ سب سے پہلے تو چین کے معاملات ہیں وہ طے کرنے ہیں. روس یوکرین کی جنگ ہے، غزہ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر کہیں جا کے پاکستان کی باری آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی بیان شاید دے دے، وہ کوئی اس میں جو ہے اچنبے کی بات نہیں ہوگی. بہت ساری ان کی ایکٹیولی ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے. لیکن کیا ریاست پاکستان جو ہے وہ اس پریشر کو قبول کرے گی؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شکیل آفریدی کا معاملہ اب وہ ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے، لیکن وہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ وہ تو ایک خود مبینہ طور پہ سی آئی اے کا ورکر ہے یا افیلیٹڈ تھا. اس کو نہیں حوالے کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. پھر پچھلے دور میں تو صدر آپ سمجھتے ٹرمپ نے ہیں ایران کے بارے شکیل میں. آفریدی زیادہ اہم ہے امریکہ کے لیے عمران خان سے؟ جی دیکھیے شکیل آفریدی تو ان کا اپنا بندہ ہے. اس کے لیے تو اوباما بھی کہہ چکا ہے، صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں. یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے اس کی معاملہ اٹھائے رکھا ہے، پبلک میں بھی اور بیہائنڈ دا کلوز ڈورز. تو تو ابھی بھی تو عمران دونوں خان سے تو پارٹیز زیادہ پاکستان کے لیے یہی امپورٹنٹ کر نہیں ہے رہی ہیں نا. میرا خیال. بائیڈن نے پابندیاں لگا دی ہیں میزائل پروگرام کے حوالے سے، نیوکلیر میزائل پروگرام کے حوالے سے، اور ٹرمپ جو ہے اور آنے والے جو اس کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو پالیسیز دونوں کی ایک ہی ہیں. عمران خان کے بارے میں کیا فرق پڑے گا؟ جی میرے خیال سے کوئی، جہاں تک میرا تجزیہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، میرے خیال سے کوئی امیڈیٹ فرق نہیں پڑے گا اور کوئی ایسی پریشر نہیں آئے گا جس سے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ خوف میں آ جائے اور وہ کچھ ایکٹ کر لے. مثلا یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹرمپ کہیں گے جی آپ نے عمران خان کو نہ چھوڑا تو ابھی ہم F-16 طیارے یا ڈرونز بھیج رہے ہیں آپ کو بمباری کریں. ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو نیوکلیئر میزائل، نہیں، یہ ایسے تو جو نہیں ہونے والا. بیلسٹک میزائلز کے اوپر پالیسی، نہیں ایسے نہیں ہونے والا جی. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے، آپ خود ماشاءاللہ کور کرتے رہے پاک امریکہ تعلقات اور سارے، اس طرح سے یہ نہیں چلتے معاملات. اور ابھی دیکھیے امریکہ کو کیا چاہیے پاکستان سے؟ امریکہ کی سب سے بڑا مطالبہ یہی ہوگا نا کہ آپ چین سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے مغربی کیمپ میں رہیں، یا آپ ایران کو پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کریں. تو وہ کون مدد کرے گا؟ وہ عمران خان صاحب تو مدد نہیں کریں گے. وہ تو جو ان کو لینا دینا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حقائق ہم لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ایک فضا بنا دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انسان خود دم بخود رہ جاتا ہے کہ یا خدایا یہ پریشر آیا کہ آیا، چٹھی آئی کہ آئی. ایسا ابھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ قبل از وقت یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیے انصار صاحب آپ تو خود اس کو ابصار صاحب آپ تو خود اس کو فالو کرتے ہیں روزانہ اور آپ بہت ٹویٹ بھی کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار بنا لیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پریشر میں لائیں، ججوں کو لائیں، جرنلسٹ کو لائیں، فوجیوں کو لائیں اور لوگوں کو لائیں. اب یہی اس کی ایک کڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور سب سے بڑی تو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے خودداری اور نیشنلزم کی کارڈ کو یوز کیا اور کہا 2 سال کے جی امریکی سازش، سائفر، ڈونلڈ لو کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آگے انٹروین کرو.
اب یہ دیکھیے نا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. اور اب موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو کیش کر رہی ہے، وہ کہہ رہی جی ہم ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا. تو یہ عجیب ایک مذاق سا بن میرا گیا. نہیں بہرحال خیال موجودہ ان دا حکومت کیش شارٹ کر رہی ہے، رن. لیکن مذاق تو بن گیا آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے ہوگا. ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو دونوں باتوں کو اسی طرح یقین کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ ہاں انہوں نے کروایا، اب کہہ رہے ہیں ہاں اب وہ واپس خان کو نکلوائے گا. وہ دونوں باتوں پہ فخر کر رہے ہیں. یہ کیا چیز، یہ کیا فینومینا؟ جی دیکھیے وہ کیا، جی یہ فینومنا، دیکھیے یہ فینومنا جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرک کی بتی یا چونا لگانے والی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سمت میں لگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ایکو سسٹم سوشل میڈیا پہ ہے کہ جی خان صاحب کی رہائی کی تاریخیں اگست، ستمبر، اکتوبر، دسمبر، 25 دسمبر، کرسمس کا تحفہ، کبھی کوئی جج جا کے اڈیالہ کا تالا توڑے ہیں، کبھی کوئی جرنیل جا کے توڑے ہیں. ایسی ایسی رپورٹنگ ہوئی ہے کہ جی فلانا جرنل جا کے ملا ہے. یہ ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. کچھ میرے خیال سے یہ بھی وجہ ہے کہ چونکہ اس پارٹی کا بہت زیادہ وجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے، تو ان کو بھی ان کا حوصلے بلند رکھنے کی ایک نیسیسٹی بھی ہوتی ہے. لیکن اس سے زیادہ ایک متبادل فضا قائم کر دی جاتی ہے. اور صرف یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ابصار صاحب، آپ دیکھیں گے ہندوستان میں، امریکہ میں، برازیل میں، دنیا بھر میں اس وقت یہ ایک پیرلل حقیقت جسے کہا پوسٹ ٹروتھ، جسے سچ کی ماں بعد سچ، ایک حقیقت اس کو تراشا جاتا ہے اور وہ ٹھیک فسانے جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں. اور یہ بھی مجھے اسی کا حصہ لگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت نے انگیج کیا بیرونی دباؤ کے بعد. آپ اس سے متفق ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. میں یہ البتہ یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کچھ رپورٹ ہوا تھا کہ امریکہ میں ایک صاحب ہیں ولی نصر، بہت پڑھے لکھے، تھنک ٹینک سے اور یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا ویسے تعلق ہے. وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے اور جو کچھ لوگوں نے کہا کہ مبینہ طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک انپریڈکٹیبل جو ہے وہ صدر ہوگا اور وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یعنی کہ وہ حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی، بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی کچھ بندوبست کریں. تو شاید اس وجہ سے بھی ٹھیک. وہ ایک وہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال سے یہ داخلی وجوہات ہیں. دیکھیے یہ بار بار کے جو یہ اس وقت تناؤ جو بنا ہوا ہے نا، ایک دھرنا دوسرا دھرنا، 5 حملے تو ہوئے ہیں محمود غزنوی کے، ابھی 12 باقی ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت ملک کی معیشت سنبھلتی نہیں ہے اگر یہ معاملہ سیدھا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ کچھ حلقے ٹھیک ہے. پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات بڑھائی جائے، کچھ حلقے اس کو اپوز کرتے ہیں. تو اس وقت ایک کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک کہ ٹیمپریچر کو کم کیا جائے تاکہ یہ معیشت جو سٹیبلائز ہو رہی ہے یہ سنبھل جائے. ٹھیک. بہت شکریہ رضا رومی صاحب ہم سے بات کرنے. کہا کہ 17 حملے ہونے ہیں، تو جب پہلے ہوئے تھے تو ہم نے اپنے میزائل کا نام غزنوی رکھا، اب اگلے میزائل کا نام پھر ہم گنڈا پور رکھنا پڑے گا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب اب بھی ہمیں نہیں مل سکے گا. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل نوجوانوں اٹھو اور اپنے باس خود بنو، نوکریاں مت ڈھونڈو، خود کام کرو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے سیلف امپلائمنٹ اور انٹرپرینورشپ. یہ اہم کیوں ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے اپنے آپ کے لیے اپنا خود باس ہونا، اپنے لیے خود نوکری کا بندوبست کرنا اور اپنا کام خود کرنا جس میں آپ خود کفیل ہوں اور کسی کی نوکری نہ آپ کو کرنی پڑے. اور اس لیے بھی خاص طور پہ ضروری ہے کہ جیسے دبئی میں پاکستانیوں کے لیے جو ویزے ہیں ان پہ کافی سختیاں ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستانیوں کو کم لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں. تو یہاں بیٹھے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں. کس طرح سے کہ آلریڈی پاکستان میں 23 لاکھ ایسے فری لانسر موجود ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے ممالک کے لیے کام کرتے ہیں. کسی کے لیے انگلینڈ میں یا امریکہ میں یا سنگاپور میں، تھائی لینڈ میں، یو اے میں. وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ انٹرنیٹ کے طریقے سے کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ آئے گا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اگر ہم نے کام کرنا ہے تو پاکستان میں تو انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، یا تو سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، یا تو 4G ہے، ابھی تک 5G آیا نہیں ہے. اور جو انٹرنیٹ ہے وہ جیسے آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا، کبھی اسے شارک مچھلی کھا جاتی ہے کیبل کو، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی VPN ہے، کچھ ہے. تو یہ اگر نوجوانوں کو ہماری حکومت چاہتی ہے کہ وہ جابس اپنی خود ڈھونڈیں تو انٹرنیٹ کو بہتر کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں اس کی بہت زیادہ اچھی تنخواہیں ملتی ہیں. دنیا بھر کے فری لانسر جو ہیں وہ اوسطاً
$28 फी घंटा कमाते हैं, $28 फी घंटा। अगर 5-6 घंटे भी काम करें तो रोज़ाना के, तो देखें कितने पैसे बनते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर हैं वो औसतन $4 फी घंटा कमाता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं हैं, वो छोटी छोटी सी जॉब्स करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना और वर्ड टू PDF फाइल कन्वर्टिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, लोगो डिज़ाइन करना हो गया। ये ऐसे काम हैं जिसमें पैसे कम हैं। तो अगर पाकिस्तानियों ने पैसे कमाने हैं तो उनको अपनी स्किल बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि बेहतर स्किल्स के लोग दुनिया में कम हैं। जिन स्किल्स के पाकिस्तानी हैं ऐसी स्किल्स के और दुनिया में पूरे लोग भी हैं, तो वो जॉब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और 23% पाकिस्तानी ऐसी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद उनका ये काम कम से कम होता जा रहा है, इसलिए पाकिस्तानियों को चाहिए कि थोड़ा स्मार्ट हो। कैसे हो अभी हम आपको बताते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है और ट्रू लांसर्स हैं। ये इन पे जाके आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा डिमांड्स AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत के जो काम हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी है। उसके लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, उसमें वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक काम है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आप सब समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूँ। वीडियो एडिटिंग है, ये भी आप समझ गए होंगे, वीडियो की एडिटिंग करना, लेकिन लंबी वीडियोस की। और फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ये इनकी बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में। इसकी बहुत सारी जॉब्स भी हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर जिनका मैंने भी आपको जिक्र किया। और ये तमाम वो स्किल्स हैं जो बाआसानी आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, या अगर आप थोड़े से पैसे दें तो कोर्सेरा या यूडेमी, इन वेबसाइट पे जाके भी आप ये वाली स्किल्स जो हैं ये सीख सकते हैं। और वो लोग जो दुबई जाने के लिए वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, वो ये काम ढूंढें और करें, उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत पैसे डॉलर कमाएंगे। और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 45 लाख लोग बेरोज़गार हैं। अगर वो ये स्किल्स सीखना शुरू कर दें, और इसके लिए आपको IT एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपने MBA किया, BBA किया, MA उर्दू किया है, MA फ़ारसी किया है, MA इंग्लिश किया, कुछ भी किया है, आप फिर भी ये सब कुछ सीख सकते हैं। और ये सीखें और फ्रीलांसिंग से डॉलर्स कमाएं, अपने मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन हुकूमत से गुजारिश है कि इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसको ठीक करें ताकि पाकिस्तान के लोग भी अच्छा कमाएं। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।